الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہنسی مذاق کرنا کیسا؟ اکثر آج کل لوگ سوال کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، بیت ہیں، وہ لوگ گناہ کے بارے میں جلدی سوال نہیں کرتے کہ فلاں گناہ کیسے چھوٹے گا، یا ہم اتنے دنوں سے اس میں ملوث ہیں۔ جیسے جسمانی بیماری جسم کو ہلاک کر دیتی ہے، ایسے روحانی بیماری انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ زیادہ ہنسی مذاق بھی انسان کے قلب میں قساوت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی ظہیر الدین صاحب علیہ الرحمہ جب ہمیں فارسی کی پہلی پڑھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے اس جملے پر خاص توجہ دلائی تھی، اور مجھ کو وہ جملہ آج تک یاد ہے۔ فارسی کی پہلی کا جملہ ہے، خندئی بسیار دل را بمیرا، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی، قساوت پیدا کرتی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت سے گزر رہے ہیں، صحابہ کہے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو تو یہ جو تمہارے چہروں پر کھلکھلاہٹ دکھ رہی ہے یہ پھر نہ دکھے، چونکہ موت کی یاد اچھوں کی ہنسی اڑا دیتی ہے۔ اور رہا سوال ہنسی مذاق، تو ہنسی مذاق شریعت کی روشنی میں جائز ہے، ثابت ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے۔ بہت سے لوگ مزاح پڑھتے ہیں، فیروز اللغات میں باقاعدہ دیکھ لیجئے گا، اس میں پیش لگایا ہوا مزاح، جس کے معنی ہے ہنسی مذاق کے، دل لگی کے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل لگی کیا کرتے تھے، چونکہ آپ کی شخصیت باروٹ تھی، با اثر تھی۔ اتنا آپ کی شخصیت کا اثر تھا کہ 1 مہینہ کے سفر کی دوری تک آپ کا روٹ پہنچتا تھا۔ پھر ایسے باروب شخصیت کے سامنے ظاہر سی بات ہے تو وہ ہنسی مزاح کر لیا کرتے تھے تاکہ مانوس ہو ان کی طبیعت، اور صحابہ کو ان کی تالیف قلب کے لیے ایسا کرتے تھے تاکہ ان کا قلب مانوس ہو، یہ مجھ سے جو ہے انسیت ان کو ہو جائے، تاکہ دین کی بات یہ مجھ سے لیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ فرماتے ہیں، یہ پورا جو ہے باب ہی پڑھ دیتا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے اور ممانعت بھی وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، یعنی ہنسی مذاق کی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں اس طرح تطبیق فرمائی ہے کہ کثرت مزاح جو باعث قساوت قلب کا بن جائے، ابھی بتایا جیسا قساوت قلب کا بن جائے، یا اللہ جل شانہ کے ذکر و فکر سے روک دے کہ ہر دم ٹھٹھے بازیاں ہی ہو رہی ہیں، مسخرہ پن ہی دکھ رہا ہے، نہیں، اتنا تمسخر نہیں ٹھیک ہے، اور اتنا بھی ہنسی مذاق نہ ہو کہ چھوٹی عمر والے یا آپ سے جو متعلق ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے اندر بالکل یہی چیز ہے، جب دیکھو تب لطیفے، جب دیکھو تب ہنسی مذاق، جب دیکھو تب تمسخر،
تو یہ مسخرہ پن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اعتدال میں رہے، حد میں رہے، حد میں رہے، اور اتنا نہ ہو کہ قساوت قلب محسوس ہو، اللہ کا ذکر اور اس کا دھیان ہٹ جائے، ایسا نہ ہو۔ بعض جگہ یہ بھی مجھ کو تو حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میں بیان کیا تو اس میں بہت لطیفے آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، میں خود ہی ہنس رہا تھا اور اہل مجمع مرغی محلہ مسجد ممبئی کے اندر فجر کے بعد وہ بھی سب ہنس رہے تھے، تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ نے بیان کے بعد فوراً سمجھایا کہ آج کے بعد یہ کوشش کرنا کہ کوئی لطیفہ اس طرح کا نہ آئے، چونکہ واضح و نصیحت ہی ذکر ہے اللہ کا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، وذکر سے حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ ذکر کی مجلس ہے، واضح و نصیحت۔ بہرحال ہنسی مذاق ایک حد میں رہے، اتنا نہ رہے کہ اللہ کا دھیان ہٹ جائے، اور اتنا بھی نہ ہو کہ ایذائے مسلم کا سبب بن جائے، کہ کسی کے بارے میں اس طرح سے بھی باتیں مت کرو کہ اسے تکلیف ہونے لگے، یا وقار و ہیبت گرا دے اپنا بھی یا دوسرے کا بھی۔ یہ سب ممانعت میں داخل ہے، اور جو ان سب سے خالی ہو، محض دوسرے کی دلداری اور اس کے انبساط کا سبب ہو، وہ مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غور سے سنیں، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش طبعی کرنے والا، یعنی دل بہلانے والا، دلداری کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی بجائے گرانی کے مائع فخر و ناز تھی، جس سے دلداری فرماتے تھے، وہ تو بالکل ایک دم خوشی سے جھوم اٹھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا نصیبہ جگ گیا۔ اور آج کل ہنسی مذاق بھابھی سے ہو، اور بھابھی ایسی شیطان کی چابی بن جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، اپنے شوہر سے اتنی میٹھی میٹھی اور اتنے جو ہے ہنس ہنس کے یا خوش دلی سے نہیں بات کرتی جتنا دیور سے یا دیگر لوگوں سے کرنے لگتی ہے۔ اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے، بھابھی سے ہنسی مذاق جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ممانی سے بھی، بہت سے لوگ ممانی سے سمجھتے ہیں نہیں، اس لیے احتیاط برتیں، احتیاط برتیں۔ ہنسی مذاق سے روب ختم ہو جاتا ہے، وقار اور ہیبت ختم ہو جاتی، اس سے شیطان کو شاہ ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، اور نفس پھر طرح طرح کی شرارتیں کرتا ہے، طرح طرح، اور اتنا شرری ہے نفس ہمارے، اسی لیے اکابرین مشائخ بار بار کہتے ہیں کہ اپنے غسل خانہ میں اگر کسی غیر مرد کو بھیجنا ہو، مہمان آ گئے، ایک ہی غسل خانہ ہے اس میں بھیجنا ہو، تو جاؤ اس کی جانچ پڑتال کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بہو بیٹی کا یا تمہاری بیوی کا کوئی کپڑا وہاں پڑا ہو۔ اسی لیے عورتوں کا کپڑا باہر ٹانگنا، جس پر غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہو، غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہو، منع کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس اتنا سرکش ہے، اتنا بدماش ہے کہ یہ کپڑوں کو دیکھ دیکھ کے لذت لیتا ہے، اتنا شاطر ہے، اتنا شاطر۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں، نفس و شیطان دونوں نے مل کے ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا، اے میرے داتا، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے زیادہ ہنسی مذاق کے چکر میں نہ پڑ کے ہم لوگ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کریں، فکر عقبا کی کر، آج ہی بے خبر کل نہ کر، کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا
ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک دم منع نہیں، اعتدال میں رہے، ٹھیک ہے؟ دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔